بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم اور حکومتی اتحاد کے تو وہ خاص آدمی ہیں اور ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے کے مخالف ہیں۔ ان کو رات کیا گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے ایک بڑا فیصلہ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں 9 مئی سے متعلق مقدمات میں شاہ محمود قریشی کے کیس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم شاہ محمود قریشی کے کیسز سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے ان کو آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے 8 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ حالانکہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ان مقدمات میں عبوری ضمانتیں دائر کی ہوئی تھیں اور بجائے اس کے کہ عبوری ضمانتیں جو ان پر سماعت ہوتی تو ایک نئے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے اب چونکہ جسمانی ریمانڈ ان کا ملا ہوا ہے اور ان کو جیل میں ہی تفتیش کی اجازت دی گئی ہے، لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے 9 مئی مقدمات میں تیسری مرتبہ تفتیش کی ہے۔ ٹیم نے شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا ہے۔ لاہور پولیس کی ٹیم شاہ محمود قریشی سے تفتیش کے بعد واپس روانہ ہو گئی۔ 9 رکنی پولیس ٹیم ڈی ایس پی جاوید آصف کی سربراہی میں اڈیالہ جیل گئی تھی۔ اڈیالہ جیل میں پولیس ٹیم میں پنجاب فورینزک سائنس اتھارٹی کے ایکسپرٹس بھی شامل تھے۔ ٹیم میں شامل ایکسپرٹس اپنے ہمراہ مختلف جدید آلات بھی لے کر گئے تھے۔ تفتیشی ٹیم نے لاہور کے تھانہ شادمان، سرور روڈ، مغل پورہ، شادرہ تھانہ، ریس کورس تھانہ، گلبرگ تھانہ اور گجرپورہ میں درج مقدمات کی تفتیش کی اور جو پولیس ذرائع کے مطابق ٹیم اپنے ہمراہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق ٹیم اپنے ہمراہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے کٹ بھی ساتھ لے کر آئی تھی اور چونکہ اب جب بھی پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لیبارٹری لے کے جاتے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی اجازت نہیں دی تھی عدالت نے ان کو وہاں سے یہاں ٹرانسفر کرنے کی، اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل میں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ساز و سامان لے کر گئے، فورینزک جو لیبارٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، جن کے ڈی جی کا پچھلے دنوں دہشت گردی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے، تو اب یہ ایسے ہی جاری ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں عالیہ حمزہ کی تو ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سرگودا جیل سے رہائی کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو پیش کیا گیا گجرانوالہ کی دہشت گردی عدالت میں اور سیم چونکہ اوفینس ہیں، سیم ایلیگیشنز ہیں، سیم آرڈر کر دیا ہے 4 دن کے جسمانی ریمانڈ کا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو پھر پیش کیا جائے گا۔ کل صنم جاوید کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا اور آج عالیہ حمزہ کا بھی گجرانوالہ کی دہشت گردی عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کر دیا ہے، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ اور اس میں جو میرے خیال میں جو ایک اہم پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو معزز عدلیہ ہے اس کو اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس وحید خان صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب دہشت گردی جو بینچ ہے اس کے سربراہ ہیں اور ڈویژن بینچ ہے، انہوں نے فواد چودھری کی درخواست پر 6 ماہ گرفتاری کے بعد رہائی اور اس کے بعد کسی اور مقدمے میں جو پرانے مقدمات درج ہیں ان میں کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں بھی ہماری جو معزز عدلیہ ہے وہ اسی طریقے سے ان تمام معاملات کو لے کے چلے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ یہ دہشت گردی عدالت سے کم از کم اس حد تک دہشت گردی عدالت سے ضرور دہشت گردی جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس سے رجوع کریں کہ وہ ان مقدمات میں تو جسمانی ریمانڈ ہو گیا، وہ تو اب پروسیس سے ہی جس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے اس میں تو پہلے جسمانی ریمانڈ اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ اور اس کے بعد ضمانت، لیکن کم از کم جو باقی مقدمات ہیں چونکہ ان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ گجرانوالہ کے بعد فیصل آباد کے مقدمات میں بھی ان کو آگے جا کے نامزد کیا جائے گا اور یہ معاملہ کس طرف اور کہاں تک جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی اور غیر قانونی بھرتیاں کا کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اور ارکان اسمبلی کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی ہیں اینٹی کرپشن عدالت نے۔ غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور ارکان صوبائی اسمبلی کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی ہیں پشاور کی اینٹی کرپشن عدالت نے۔ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا میں غیر قانونی بھرتی سے متعلق مقدمات میں نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں
اور اراکین اسمبلی ڈاکٹر امجد علی اور میاں شرافت علی کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر اسپیشل جج صلاح الدین نے سماعت کی۔ عدالت نے ڈاکٹر امجد علی اور میاں شرافت علی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ دوران سماعت پروسیکیوشن نے دلائل دیے کہ ڈاکٹر امجد علی اور شرافت علی پر سوات میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے۔ دونوں اراکین اسمبلی کے خلاف تھانہ اینٹی کرپشن سوات میں مقدمہ درج ہے، تو عدالت نے ان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل سوات میں 8 جون کو سوات میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، مرکزی قیادت، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں جو ایک متحدہ اپوزیشن بنی ہے، اور فضل الرحمان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس متحدہ اپوزیشن میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے۔ مولانا شیرانی نے باقاعدہ طور پر شمولیت، ان کی جو جماعت ہے شیرانی گروپ، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحاد ہے اس کو جوائن کر لیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو آپ کو بتانا تھی کہ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں فارم 45 الیکشن ٹرائبونل میں جمع کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ ہم نے فارم 45 پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کو ہم نے فوٹو کاپیاں دے دی تھیں، لیکن ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم جمع کروائیں جا کے ٹرائبونل میں۔ اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ جماعت اسلامی کی ایک خاص طرح کی ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے، خاص طرح کا ان کا کام کرنے کا، اور جماعت کی جو پالیسیز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور ہمیں لگا تھا کہ شاید حافظ نعیم کے آنے کے بعد جماعت قیادت تبدیل ہوئی ہے تو جماعت کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور وہ ہمیشہ سے جب بھی موقع آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ناداں سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا، تو ہمیشہ ایسے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ اب جب موقع تھا کہ وہ تگڑے طریقے سے، چونکہ اس وقت تک تو سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جو شاید اب آگے سے ان کے اوپر کوئی کارروائی روک دی جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ جائے اور وہ کب تک حل ہو، تو ایک دفعہ تو یہ کوشش کریں گے روکنے کی۔ اب یہ دیکھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں طارق جہانگیری صاحب۔ لیکن ان کا کام تھا کہ یہ جیسے انہوں نے کہا تھا، پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کھڑے رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ فارم 45 دیں گے، تو فوٹو کاپی اگر دے دی ہے اور اب ٹرائبونل نے اگر اوریجنل طلب کیے ہیں تو ان کو وہ جمع کروانے چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے جی کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے وہ پی ٹی آئی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو پی ٹی آئی بھی ساتھ۔ یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں، پرائمری یہ ہے کہ آپ فارم 45 آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو جیسے حافظ نعیم نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت کے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں میرے فارم 45 کے مطابق میں ہارا ہوا ہوں، پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، تو اگر یہی کنڈکٹ جماعت اسلامی اسلام آباد میں بھی دکھائے تو ان کو اسلام آباد میں ووٹ بینک بھی ان کا بڑھے گا، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی سیاست کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگ کس کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ اسلام آباد کے لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو الٹیمیٹ فائدہ ہوتا ہے اپنی سیاسی معاملات میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خواہش ہی رہ گئی ہے پنجاب میں جلسہ کرنے کی، اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ درخواستیں دیتی ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ پھر ان کو ڈی سی کے پاس، پہلے ڈی سی کو درخواستیں دیتے ہیں، ڈی سی نہیں مانتا، پھر ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ پھر ڈی سی کے پاس بھیج دیتی ہے، ڈی سی پھر نہیں مانتا، اور پھر اس طریقے سے معاملہ وہ تاریخ ہی نکل جاتی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو پاکستان تحریک انصاف کو لاہور شہر میں جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست کا قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے چودھری اصغر گجر کی درخواست پر سماعت کی۔ دائر درخواست میں ڈی سی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا اور موقف اختیار کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر سے موچی گیٹ لاہور میں ورکرز کنونشن کی اجازت طلب کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی وجوہات کا بتا کر اجازت نہیں دی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کو روکا جا رہا ہے، جبکہ دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کو جلسے، جلوس اور ریلیاں کرنے کی مکمل آزادی ہے، لہٰذا عدالت ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت دینے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست ارسال کر دی اور درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، اور درخواست پر کل ہی فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کل ان کی جانب سے اجازت نہیں دی جاتی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اتوار والے دن کرنا ہے، تو اگر کل پرسوں اجازت نہیں ملتی تو عابد حسین چٹھا صاحب کی عدالت میں وہ سوموار کو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، اور توہین عدالت کی درخواست میں پھر وہ عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔
दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान बाजी करने वाले और साबिक़ PTI के ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास, चूँकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और आप जानते हैं कि जो बिकाऊ चीज़ें होती हैं फिर वो इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल होने के बाद वो उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। यही हो रहा है तनवीर इलियास के साथ। आपने देखा होगा जो 9 मई के बाद पंजाब से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, तो उनमें से एक ने ट्वीट भी किया और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करके कहीं का नहीं छोड़ा और हमारे सियासत तबाह हो गई है और हमारी फैमिलीज़ तबाह हो गई हैं और फ़लाँ फ़लाँ। अब वही काम हो रहा है साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के साथ। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दगा किया, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्ज़ामात लगाए और अब ये हालत है कि पहले वो 3-4 दिन मुख्तलिफ़ मुकदमात में जेल में रहे, अब दोबारा उनको सरदार तनवीर इलियास के बेटों के ख़िलाफ़ थाना जो मारगला में मुकदमा दर्ज था। शहरी शहराज खान ने सरदार तनवीर इलियास के बेटों के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए पहुंची तो सरदार तनवीर इलियास ने मुज़ाहमत की और पुलिस ने मुज़ाहमत और कार सरकार में मुदाखलत पर सरदार तनवीर इलियास को गिरफ़्तार कर लिया। अब आप देखें किस तरीके से फिर जब कार्रवाई करने आ जाते हैं। मुकदमा था किसी शहरी का, शिराज खान का मुकदमा था तनवीर इलियास के बेटों के ख़िलाफ़। पुलिस गई है तनवीर इलियास के बेटों को गिरफ़्तार करने, आगे से तनवीर इलियास ने मुज़ाहमत की है और कार सरकार में मुदाखलत की है, उस पर फिर तनवीर इलियास को गिरफ़्तार कर लिया और उनको गिरफ़्तार करके थाना मारगला ले गए हैं। और उसके बाद अब देखते हैं कि कल उनकी फिर ज़मानत हो जाएगी। लेकिन कोई मामला तो है ना जिस पर बार बार उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा रही है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।